تو وہ ہندوستان سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی شروع ہوئی لندن میں، جو بہت لمبی کہانی بن گئی ہندوستان میں اور بعد میں پاکستان میں. لندن 1936 37 38 ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، کام کرنے والے تھے، ادیب بھی تھے، اور ہم سیاست میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. اس زمانے میں آپ کرشنا مینن کے ساتھ کام کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ ڈاکٹر تاثیر اور ملک راجدان نے ہم پہ زور دیا تھا کہ تم لوگ تو ہمارے ملک کی آزادی میں دلچسپی رکھتے، کوئی کام تو کریں. تو ایک چھوٹا سا دفتر تھا وہاں پہ اسٹرینڈ میں، اس میں کرشنا مینن کے دفتر وہی تھا. تو ہم لڑکیاں جایا کرتے تھے ان کی کبھی ٹائپ کرنے کے لیے یا لفافے ایڈریس کرنے کے لیے یا ان کی باتیں سننے کے لیے. تو اس سے ہماری یعنی نالج آف دی انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ بہت بڑھ گئے. اپنی شادی کے بارے میں تو بتائیے. بتا دوں تو میں آ رہی ہوں اس اسٹیج پہ، ابھی تو پہنچی نہیں ہندوستان. پہلی ملاقات تو ہندوستان میں ہوئے تھے نا، فیض سے امرتسر میں. وہ بھی ایم اے کالج میں پڑھایا کرتے تھے، لیکچرر تھے انگریزی. تو تاثیر صاحب کے ہاں، تاثیر بھائی ہم کہیں گے، ان کے ہاں تو بہت ادیب اور اسٹوڈنٹ جمع ہو جاتے تھے نا، ہفتہ اتوار کے دن. کوئی امبالہ سے آتا تھا، کوئی لاہور سے آتا تھا، ان میں تو شامل تھے فیض. تو ہماری دوستی ہو گئی، سب سے ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ تو فیض سے زیادہ ہو گئے. اور پھر ہم نے بھی سوچا تھا کہ دوستی بڑھتے بڑھتے تو ایک حد تک ہوتے ہیں نا، تو شادی تو ہو جائے. لیکن دو باتیں تھیں. ایک تو فیض صاحب تو کے خاندان جو تھا نا کافی آرتھوڈاکس پنجابی، چودھری جٹ، تو وہ اپنی ذات سے باہر تو پھر شادی نہیں کیا کرتے تھے. ایک تو میں میم بھی تھی، اس سے زیادہ ان کی فیملی کو بڑھایا کرتے تھے. اور ہمارے خاندان نے سوچا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے 1 سال کے بعد. اور فیض صاحب سے تو وہ ملے نہیں، تو انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز کہا تھا سوچ لو، یعنی انتظار کرے. اور فیض کے وہ داخلہ ہوا تھا کیمبرج میں، وہ جانے والے تھے. تو ہم نے بھی سوچا چلو ذرا انتظار کریں، دیکھ لیتے ہیں. لیکن لڑائی شروع ہو گئے، اور لڑائی شروع ہونے کے بعد تو فیض نے اپنی دخل بند کر دی، اور ہمارے والدین آہستہ آہستہ انہوں نے اجازت دی. اس وقت تک تو تاثیر صاحب تو سری نگر جا چکے تھے، وہ پرنسپل تھے نا ایس پی کالج کے. تو ہم بھی چلے گئے، تو شادی تو وہاں ہونی تھی. شیخ عبداللہ، ہاں، شیخ عبداللہ نے ہمارے نکاح پڑھا تھا. فیض صاحب آئی تھی برات میں، تو صرف 2 آدمی تھے. اور کون کون؟ فیض صاحب کے چھوٹے بھائی اور ایک دوست تھے. اور وہاں اس دن مشاعرہ بھی تو ہوا؟ جی ہاں، اس میں مشاعرے میں جوش محل والی بھی تھے، مجاز بھی تھے. فیض صاحب جب یہاں پچھلے برس یعنی پچھلی دفعہ تشریف لائے، تو جو ان کا آخری ٹیلی ویژن انٹرویو تھا وہ بی بی سی کی ایشین یونٹ میں ریکارڈ ہوا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک یادگار مشاعرہ بھی ہم نے ریکارڈ کیا، جو ٹیلی ویژن کا ان کا ہندوستان پاکستان میں اور یہاں بھی آخری مشاعرہ تھا. ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو برمنگھم والے جی ہاں کہ آپ اسے لانچ کریں. اچھا، میں بہت خوشی سے کر لوں گی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس فیض کے آخری مشاعرے کو اوپن کرنے کے لیے. شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی محفل شعر کا اہتمام بی بی سی ٹیلی ویژن کے ایشین یونٹ نے کیا ہے. یہ محفل شعر کئی اعتبار سے یادگار ہے. بھلا کوئی بھی نشست یادگار کیوں نہ رہے گی جب اس میں بطور مہمان خصوصی فیض احمد فیض جیسی یگانہ روزگار ہستی شرکت فرما رہی ہو، اور جس مشاعرے میں جو شعراء حصہ لے رہے ہوں ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں: زہرا نگاہ صاحبہ، احمد فراز صاحب، شوہد بخاری صاحب، افتخار عارف صاحب، جمیلہ بانو صاحبہ. فیض صاحب شرکت فرما رہے ہیں
آج کی اس محفل شعر میں بطور مہمان خصوصی کے یہ ہم سب کی خوش بختی ہے. فیض صاحب پر ہم لوگ ان کی شاعری پر جتنا بھی اردو ناز کرے کم ہے. یعنی ہماری شعری روایت ابھی میں عرض کر ہی رہا تھا کہ صدیوں پرانی ہے اور کیسی کیسی شخصیتیں اور کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں. ایک سے ایک بڑا شاعر ہماری شعری روایت میں موجود ہے. لیکن فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی تخلیقی روایت کو ایک بین الاقوامی سطح دی. انقلابی شاعر ہیں فیض صاحب، لیکن ان کا لہجہ غنائی ہے، دھیما، نرم، دلاویز. اس میں ایک ایسی قوت شفا ہے ان کی آواز میں، سبحان اللہ. جیسے کوئی دل کے بہت پیار سے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھے. انہوں نے اپنے عصر کے درد کو، کرب کو، عوام کی دھڑکنوں کو، سماج کے مسائل کو اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے فنکار سے، ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے. اور ان کا شعر درد محبت سے بھی چور ہے اور کلاسک کی روایت سے بھی رشتہ نہیں توڑ، اسے انحراف کیا ہے، معنیاتی سطح پر ایک نیا جہان معنی روشن کر دیا ہے. ان کے ہاں ہر شعر میں، ہر نظم میں، غزل کی کے ایک ایک لفظ میں یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھلجھڑی روشن ہو گئی. پہرایا کلاسکی جو ہماری قدیم روایت چلی آتی ہے، خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہستیاں انیس، نذیر، اقبال اور خود ہمارے عہد میں جوش تھے. تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شعری وجود کا، شعری وجود میں، ان شعری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور اپنے معنی سے، اپنے قیمتی تخلیقی تجربے سے انہوں نے اردو شاعری کی کائنات کو روشن کیا ہے. تو آج کی محفل ایک اعتبار سے فیض صاحب آپ کے نام ہے. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جمیلہ بانو صاحبہ سے، جو ہندوستان کی خواتین شعراء میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور جنہوں نے انسانی تعلقات کی دھوپ چھاؤں کو بڑے پیارے اور رسیلے لہجے میں ادا کیا ہے. جمیلہ بانو صاحبہ آپ فرمائیں. میں فیض صاحب سے اجازت لیتے ہوئے چند شعر غزل کی پیش کرتی ہوں. اس ملک کے موسم کا اثر ذرا زیادہ ہی ہو گیا ہے میرے اوپر، لیکن میں چند شعر پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے. ایک خلش سی ذہن و دل کو، ایک خلش سی ذہن و دل کو رات دن تڑپائے ہے. ایک خلش سی ذہن و دل کو رات دن تڑپائے ہے. راستوں کی بھیڑ میں جب زندگی کھو جائے ہے. زندگی کھو جائے. مطلع ثانی ملاحظہ فرمائے کہ لمحہ لمحہ بے قراری دل کی بڑھتی جائے ہے. لمحہ لمحہ بے قراری دل کی بڑھتی جائے ہے. جب میرا ماضی مجھے اس حال میں یاد آئے ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ راستوں کی گرد سے منزل کا اندازہ نہ کر، راستوں کی گرد سے منزل کا اندازہ نہ کر. میرا ذوق جستجو ہر دم یہی سمجھائے ہے. پھر مجھے جیب و غریبہ کی نہیں رہتی خبر، جب درے زندہ پہ کوئی بیڑیاں کھنکائے ہے. مقطع غزل کا پیش خدمت ہے کہ تو جمیلہ ایک ورق ہے اس کتاب دہر کا. تو جمیلہ ایک ورق ہے اس کتاب دہر کا. تیرے دم سے داستاں میں رنگ بھرتا جائے ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. افتخار عارف صاحب نے پچھلے چند ہی برسوں میں اردو کے ادبی حلقوں میں جس طرح سے اپنی شعری شناخت کرائی ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور لندن جیسے بین الاقوامی مراکز جو اردو کے اب بنتے جا رہے ہیں مغرب میں، انہوں نے جس طرح سے بے گھری اور بے زمینی کے درد کو ایک لہجہ دیا ہے اور احتجاج کی ایک لئے
پیدا کی ہے اور فرد کے پندار کے تحفظ کے لیے وہ جس طرح سے ہلکے میٹھے طنز سے اور کبھی کبھی تعریض کے وار سے کام لیتے ہیں سننے سے تعلق رکھتا ہے. افتخار عارف صاحب کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا اور مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا ہمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت ہمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا اور فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا جہان رزق میں توقیر اہل حاجت عزت افزائی. یہاں اب میرے قریب تشریف رکھتے ہیں شہرت بخاری صاحب. انہوں نے جس طرح سے درد محبت کو اور اپنے عصر اور عہد کے درد سے ملا کر اور ذات کی جس کو کہتے ہیں کہ آتش قدے سے تب کر ان کے ہاں جس طرح سے شعر اظہار کا پیرایا اختیار کرتا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں حضرت تھے کبھی چاند میں بسنے والے تھے کبھی چاند میں بسنے والے شوق کے ہاتھوں اجڑنے والے منزلیں راستہ کن کا دیکھیں پابریدہ ہوئے چلنے والے پوچھتا پھرتا ہوں سناٹوں سے پوچھتا پھرتا ہوں سناٹوں سے کیا ہوئے شہر کے بسنے والے کیسے خاموش ہیں یلغاروں میں اپنے سائے سے الجھنے والے اور صاحب آئینہ کہلاتے ہیں صاحب آئینہ کہلاتے ہیں اپنی صورت کو ترسنے والے سامنے آ کے مجھے دیکھ ذرا اے میرے دل میں دھڑکنے والے سامنے آ کے مجھے دیکھ ذرا اے میرے دل میں دھڑکنے والے آس جینے کی بندھائیں شہرت آس جینے کی بندھائیں شہرت موت کے سائے میں پلنے والے موت کے سائے میں پلنے والے تھے کبھی چاند میں بسنے والے شوق کے ہاتھوں اجڑنے والے. اب ہم زحمت کلام دے رہے ہیں احمد فراز صاحب کو. اور فراز صاحب ہمارے ان شعراء میں سے ہیں جن کا کلام ہندوستان اور پاکستان میں بھی گونجتا ہے اور باہر کے ملکوں میں بھی. ادھر انہوں نے اپنے اصل سے بھی ایک طرح سے کہ اس کے تقاضوں سے جس طرح سے کہتے ہیں کہ تخلیق کار کا ذہن ٹکراتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے اور جذب کرتا ہے اور مسائل پہ غور و فکر کرتا ہے اور فنکار
کہیں نہ کہیں جا کر جب اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے تو اس پر لبیک کہتا ہے. تو احمد فریح صاحب آپ کچھ عنایت فرمائیں. ایک تازہ غزل کے چند شعر. ردائے غم خاموشی کا کفن پہنے ہوئے ہے. ردائے غم ردائے غم خاموشی کا کفن پہنے ہوئے ہے. کوئی تیرا کوئی میرا بدن پہنے ہوئے. واہ 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 واہ. اندھیری اور اکیلی رات اور دل اور یادیں. اکیلی اور اندھیری رات اور دل اور یادیں. یہ جنگل جگنوؤں کا پیرہن پہنے ہوئے ہے. رہا ہو بھی چکے سب ہم قفس کب کے مگر دل. یہ وحشی اب بھی زنجیرے کہن پہنے ہوئے ہے. کہاں کا دستہ تیشا کہاں کا دست شیریں. کہ پرویزی لبادہ کوہکن پہنے ہوئے ہے. سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں. سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں جو دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے. کیا شعر کہہ دیا, کیا شعر کہہ دیا. سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں. سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں جو دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے. فراز اب حال دل کس سے کہیں اس شہر میں تو جسے دیکھو کلاہ بانگ پن پہنے ہوئے. احمد فراز صاحب کے بعد اب ہم زحمت دے رہے ہیں زہرا نگاہ صاحبہ کو. بے حد شیریں سخن اور یعنی صاحبہ طرز شاعرہ. غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل ہے. اور یوں تو ادھر جو ان خواتین شعراء کا کلام سامنے آیا ہے اکثر و بیشتر اس میں ایک نئے لہجے کی گونج سنائی دیتی ہے. لیکن اگر یہ حیثیت صرف جسم کی سطح پہ ملے تو ہم اسے اکہرا سمجھتے ہیں. ایک نظم پیش کرتی ہوں میں, دیکھیے کوشش کرتی ہوں. اس کا عنوان ہے متاع الفاظ. یہ جو تم مجھ سے گریزاں ہو میری بات سنو. یہ جو تم مجھ سے گریزاں ہو میری بات سنو. ہم اسی چھوٹی سی دنیا کے کسی رستے پر اتفاقاً کبھی بھولے سے کہیں مل جائیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح کچھ تکلف سے سہی ٹھہر کے کچھ بات کریں. اور اس عرصہ اخلاق و مروت میں کبھی ایک پل کے لیے وہ ساتھ نازک آ جائے. ناخن لفظ کسی یاد کے زخموں کو چھوئے. ناخن لفظ کسی یاد کے زخموں کو چھوئے. ایک جھجکتا ہوا جملہ کوئی دکھ دے جائے. کون جانے
क्या बीती है, ये जो तुम मुझसे गुरेज़ा हो, मेरी बात सुनो। इस खामोशी के अंधेरों से निकल आए चलो, किसी सुलगे हुए लहजे से चरागा कर ले, चुन ले फूलों की तरह हम भी मताए अल्फाज, अपने उजड़े हुए दामन को गुलिस्तान कर ले। ये जो तुम मुझसे गुरेज़ा हो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल एक जुए दिल नशी किसी कैफियत है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, हमारी खुशबख्ती है कि फैज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं और फैज़ साहब की शायरी अब जिस यानी मंजिल और जिस जो मर्तबा है इनके शेर का, ये ज़बान हाल से इनकी शायरी कह सकती है कि सबदस्त बर जरीदा आलम दवा में। तो फैज़ साहब के खिलाफ शुक्रगुजार होंगे अल्फाज के लिए। एक मुख्तसर सी नज़्म है। ये अस्पताल में एक बेख्वाब रात की वारदात। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, इस वक्त तो लगता है, इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आँखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा, आँखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो, शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता, अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा, माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है, माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है, हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है। साहब एक गजल भी इनायत फरमाएंगे। गजल के दो चार शेर सबका तकाजा है। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही तो सही, जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही, वाह 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 वाह, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही, न तन में खून फराहम न इश्क आँखों में, न तन में खून फराहम न इश्क आँखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवुज़ू भी सही, नमाज शौक तो वाजिब है बेवुज़ू ही सही, नमाज शौक तो वाजिब है बेवुज़ू ही सही, बेवुज़ू ही सही, और किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, नहीं जो बादा और सागर तो हाउ हूँ ही सही, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, नहीं जो बादा और सागर तो हाउ हूँ ही सही, अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक के दिल,
اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کیا دل کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی واہ صحیح، واہ 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 سبحان اللہ کسی کے سبحان وعدہ فردا کی اللہ گفتگو ہی صحیح بہت خوب اب دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم سب دیار غیر میں بیٹھے، سب دیار غیر میں بیٹھے دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہے۔ واہ 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 بہت خوب بہت کیا خوب علامت۔ دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، پھر کوہ ندا پر آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، جی آوارہ ہے پھر کوہ ندا پر جو بشارت تمہید مسرت ہے کہ طول شب غم ہے، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے، اور جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے۔ میرا آخری شعر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔